بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گز، آج ہم ڈسکس کریں گے حواس خمسہ۔ حواس خمسہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 5 ایسی نعمتیں آپ کہہ لیں عطا فرمائی ہیں جو اس کو علم کے حصول میں بہت زیادہ مدد دیتی ہیں، جس میں دیکھنے کی حس ہے، سننے کی حس ہے، سونگھنے کی حس ہے، چھونے کی حس ہے اور چکھنے کی حس ہے۔ ان 5 جو حواس ہیں، ان سے انسان جو ہے اپنے ارد گرد کی مادی اشیاء کا علم حاصل کرتا ہے اور اپنے ذخیرہ علم میں اضافہ کرتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا مشاہدہ کرتا ہے اور تجربے حاصل کرتا ہے اور ان سے پھر فیض یاب ہوتا ہے۔ اسلام جو ہے ان ذریعہ تعلیم علم سے فائدہ اٹھانے پر زور دیتا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا فرمایا گیا ہے کہ اس زمین پر چل پھر کر دیکھنے اور کائنات کا مشاہدہ کرنے پر جو ہے وہ قرآن مجید میں زور دیا گیا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کر دی ہے اسلام کے تھرو کہ حواس کی مدد سے صرف مادی کائنات کا علم حاصل ہو سکتا ہے۔ مادی کائنات کے علاوہ ایک اور دنیا بھی ہے اور وہ اس کا علم جو ہے حواس کی مدد سے حاصل نہیں ہو سکتا، البتہ تجربے اور مشاہدے کی بنا پر ہم حاصل شدہ علم جو ہے اسے یقینی نہیں کہہ سکتے۔ نئے حالات اور آلات کی مدد سے تجربات اور مشاہدات کی جو علم ہے اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے اور ان کے آئندہ بھی تبدیلی آنے کا امکان رہتا ہے۔ یعنی جو بات آج ہمیں صحیح لگ رہی ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ہماری جو ٹیکنالوجی ہے یا ہمارا علم ہے اس میں اتنا اضافہ ہو جائے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ ادھوری تھی یا ٹھیک نہیں تھی، نامکمل تھی، اس کو جو ہے وہ بھی مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے علم اور مشاہدے میں تبدیلی جو ہے وہ آتی رہتی ہے۔ پھر آتا ہے عقل۔ عقل کہتے ہیں کہ انسان کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ اپنی جو معلومات ارد گرد سے حاصل کرتا ہے حواس خمسہ سے، وہ ان معلومات کا تجزیہ کرتا ہے اور اسے کوئی نہ کوئی تعبیر جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ اگر انسان میں عقل نہ ہو تو یہ ساری معلومات جو ہیں وہ اس کے لیے بیکار ہیں۔ انسانی تاریخ میں عقلی علوم کو اہم مقام حاصل رہا ہے۔ عقلی علوم کے نتائج جو ہیں وہ قطعی اور یقینی نہیں ہو سکتے لیکن امکانی ہوتے ہیں، یعنی کہ اس بات کا امکان ہے، ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو، کوئی سی بھی بات جو ہے جس کے بارے میں انسان مشاہدہ کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ بات جو ہے وہ درست ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ بات غلط ہو۔ یعنی جس بات میں ہم کہتے ہیں نا ہو سکتی ہے یہ بات، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ مستقبل میں بات جا کے صحیح بھی ثابت ہو سکتی ہے اور غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ نتائج یعنی کہ درست بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل کو جو مہیا ہو جاتی ہیں معلومات وہ حواس خمسہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہیں اور یہ ناقص بھی ہو سکتی ہیں اور عقل جو ہے اس کو خود بھی ٹھوکر لگ سکتی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس علم حاصل کرنے کی جو ہیں ذرائع جو حواس خمسہ ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ان سے ہمیں درست یا ٹھیک معلومات ہی حاصل ہوں۔ مثلاً خدا، فرشتے، جنت، دوزخ وغیرہ محض عقل سے سمجھنا ممکن نہیں۔ عقل کی نارسائی کے باوجود یہ ایک مفید ذریعہ علم ہے۔ اگر تعصبات سے بالا تر ہو کر درست حقائق پر غور و فکر کرنے کے لیے ہم عقل کو استعمال کریں تو ہم اس سے بہت اچھی معلومات جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلام نے اس ذریعے علم کو مفید قرار دیا ہے اور قرآن حکیم میں بار بار کائنات اور مظاہر کائنات کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ پھر آتا ہے وجدان۔ وجدان کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی مسئلے کا جو ہے نا وہ حل تلاش کر رہے ہوں اور ہمیں وہ نہ حل مل رہا ہو تو اور اچانک جو ہے اس کے انسان کے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی خیال آ جائے اور وہ خیال ایسا ہو کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں اس کو مدد دے، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کو کون سا علم حاصل ہوا ہے، کس ذریعے سے علم حاصل ہوا ہے، وجدان۔ یعنی کہ اچانک سے انسان کے ذہن میں کوئی خیال آ جائے، سوچ فکر کر رہا ہے، غور کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو حل نہیں مل رہا، لیکن اچانک جو ہے اس کو ذہن میں کوئی خیال آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو علم حاصل ہوا ہے یہ وجدان کے طریقہ علم سے اس کو حاصل ہوا ہے۔ بعض اوقات انسان کئی سالوں تک جو ہے نا کسی مسئلے کا حل نہیں کر پاتا اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے اچانک اس کے دل میں ایک روشنی سی نمودار ہوتی ہے اور وہ اس سے مسئلے کا حل مل جاتا ہے۔
وجدان جو ہے انسانی دل پر القاء ہونے والا علم ہے، یعنی ایک دم سے انسان جو ہے دل ایک طرف مائل ہو جائے یا اس کے دل میں کوئی خیال آ جائے، ذہن میں کوئی خیال آ جائے، اس کو ہم وجدان کا نام دیتے ہیں۔ سائنس میں ایسی بہت سی ایجادات ہیں، نظریات ہیں جو اسی علم کے ذریعے سے جو ہے وہ حاصل ہوئیں۔ اس میں اصول ارشمیدس آ جاتی ہے، نیوٹن کا کشش ثقل کا قانون ہے، اور آئنسٹائن کے نظریہ اضافت کی دریافت ہے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اس کو آپ نے کر لینا ہے ایگزامپلس کے طور پر کہ وہ کون سے علوم ہیں سائنس میں جو وجدان سے حاصل کیے گئے ہیں، تو آپ نے ان کا نام لکھ دینا ہے۔ یہ ذریعہ علم جو ہے وہ مفید تو ہے اور انسانی تاریخ میں بہت زیادہ مددگار بھی ثابت ہوا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے اس کا بھی وہ بھی امکانی علم ہے، یعنی کہ وہ بات جو دل میں آئی ہے ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ٹھیک بات ہی آئے۔ ذہن میں ہمیشہ اچانک جو آنے والا خیال ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک ہو، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وجدان کا فہم اور تعبیر یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ وجدانی علم صرف اس صورت میں قابل قبول ہو سکتا ہے جب ہم تجربے سے، اپنے مشاہدے سے، عقل سے اور وحی الہی سے اس کی تصدیق ہو جائے اگر، تو ہم کہتے ہیں کہ وجدانی علم جو ہے وہ درست ہے۔ پھر آتا ہے اسناد و روایات۔ یہ بھی ایک علم کا حصول کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی طرف سے جو ہے سینہ بسینہ یا کتاب کی شکل میں وہ روایات حاصل کریں جو ایک نسل سے دوسری نسل میں جو ہے وہ منتقل ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح مختلف شعبہ ہے علوم کے ماہرین کی آراء بطور سند جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں، اور عوام ان روایات اور اسناد کو علم کے ذریعے سے حاصل کرنے پر غور کرتے ہیں۔ ان روایات میں سے بعض کو عقل سلیم جو ہے وہ قبول کرتی ہے، اور بعض انہیں عجیب و غریب لگتی ہیں، اور ان کے وہ غلط ہونے کا امکان بھی ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس ذریعے کو بالکل رد تو نہیں کیا، لیکن محض آباء و اجداد کی روایات کی سند پر کسی بھی تصور یا عمل کو درست قرار نہیں دیا۔ ایسی روایات اگر عقل سلیم اور ہدایت الہی کے معیار پر پوری اتریں تو انہیں قبول کیا جائے، ورنہ ان کو مسترد کر دیا جائے۔ پھر آتا ہے وحی۔ علم کے حصول کا سب سے معتبر اور یقینی ذریعہ جو ہے وہی ہے، اس کو آپ نے انڈرلائن کر لینا ہے، یہ MCQ میں بھی آ جاتا ہے کہ علم حاصل کرنے کا سب سے معتبر اور یقینی ذریعہ کون سا والا ہے، وہ وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہے حقیقی علم کا سرچشمہ ہے۔ علم جو ہے وہ جو وحی کے ذریعے سے علم حاصل ہو رہا ہے وہ ہر قسم کی غلطی سے، خطا سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذاتی علم میں سے ایسا علم جو انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے درکار ہے اپنے بندوں یعنی انبیاء علیہ السلام کو خصوصی ذریعے سے پہنچاتا ہے۔ یہ علم آسمانی کتابوں کی صورت میں ہے یا صحیفوں کی شکل میں یہ موجود رہا ہے۔ تمام آسمانی کتابیں برحق ہیں، البتہ ان میں سے صرف ایک کتاب اب محفوظ ہے، اور وہ کون سے والی ہے، وہ قرآن مجید جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ باقی تمام کتابیں اپنے اپنے زمانے میں تو محفوظ رہی ہیں، لیکن ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کی ضرورت نہیں رہی۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے بے شک اس ذکر یعنی قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ قرآن مجید میں انسان کی ہدایت کے لیے تمام اصول، حقائق اور احکامات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ جو ہے وہ قرآن کریم ہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب ان ساری باتوں سے ہمیں یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ علم کے مختلف ذرائع ہیں، اور ان تمام ذرائع سے کسی نہ کسی حد تک استفادہ کیا جاتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے صرف ایک ذریعہ علم یعنی وحی کی صحت قطعی اور حتمی ہے، باقی تمام ذرائع جو ہیں ان سے حاصل ہونے والا علم جو ہے وہ علم امکانی ہے، یعنی وہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور درست بھی۔ حتمیت اور قطعیت صرف وحی کو حاصل ہے، یعنی کون سا علم ایسا ہے جو بالکل ٹھیک ہے، وہ وحی سے حاصل ہونے والا علم ہے۔ البتہ اسلام جو ہے وہ دیگر ذرائع میں سے کسی بھی ذریعے کے علم کو مکمل طور پر رد نہیں کرتا، لیکن وہ انہیں وحی کے تابع قرار دیتا ہے۔ ان تمام ذرائع سے حاصل کردہ علم کو وحی پر جانچا اور پرکھا جاتا ہے، اگر وہ وحی کے مطابق ہوگا تو اسے قبول کیا جائے گا، اور اگر وہ قابل اعتبار ہوگا، لیکن اگر وحی کے مخالف ہے، متصادم ہوگا، تو اس کو مسترد کر دیا جائے گا۔ تعلیم کی آ جاتا ہے پھر فلسفیانہ بنیادیں۔ فلسفہ تعلیم کی انتہائی اہم بنیاد ہے۔ فلسفے کے بغیر ہم انسانی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔
اور اس کا تعلق مختلف شعبۂ زندگی کے ساتھ ہے۔ کسی بھی نظام تعلیم کی فکری بنیاد فلسفے ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے انڈرلائن کرنا ہے۔ اور اسی بنیاد پر نظام تعلیم کے تمام عناصر مثلاً مقاصد تعلیم، تدوین نصاب، حکمت تدریس، انتظام و انصرام تعلیم استوار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر مقاصد تعلیم کا تعین کسی قوم کے نظریہ حیات سے ہوتا ہے، جبکہ نظریہ حیات ان فلسفیانہ افکار سے ماخوذ ہوتا ہے جو کسی قوم نے حقیقت اور سچائی کی حیثیت سے تسلیم کر رکھے ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ تعلیم کی بنیادوں میں فلسفے کی تعلیمی اہمیت کو اجاگر کیا جائے اور اس کے مفہوم جو ہے وہ سمجھا جائے۔ فلسفہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے حب دانش۔ کیا معنی ہے اس کے؟ حب دانش، حقیقت اور صداقت تک رسائی حاصل کرنے کی جدوجہد جو ہے وہ ہم اور کوشش جو انسانی عقل کی بنیاد پر کی جائے وہ فلسفہ کہلاتی ہے۔ یہ دونوں ڈیفینیشنز، یعنی کہ آپ نے ایک تو اس کا پہلی لائن اور یہ سیکنڈ لائن، یہ آپ نے لازمی یہاں سے شارٹ کوشچن کے طور پہ اس کو یہاں سے پریپیئر کر لینا کہ فلسفے کی جو ہے نا وہ اہم بنیاد کیا ہے، کہ فلسفہ کسے کہتے ہیں۔ انسان فطرتاً تجسس پسند ہے، اسے اپنے ارد گرد نئی اشیاء کی نئی تبدیلی کے بارے میں جاننے کا جو ہے نا وہ ہمیشہ سے اسے تجسس رہا ہے اور وہ سچائی کی تلاش کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے، اور یہ سب کچھ فلسفیانہ بنیادوں پر ہی ہو سکتا ہے۔ فلسفیانہ حقائق کی تلاش کے لیے فلسفیانہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے جو کہ عام طریقہ تحقیق جو ہے اس سے مختلف ہوتا ہے۔ فلسفیانہ طریقہ کار میں دو باتیں ذہن نشین ہونی چاہیے۔ پہلی یہ کہ فلسفے کا طریقہ مطالعہ انسانی عقل اور غور و فکر پر مشتمل ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ فلسفے کا موضوع مطالعہ صرف ظاہری حقائق یا جزوی نہیں ہوتا، بلکہ یہ مطالعہ انتہائی کلی اور حقیقت اصلیہ تک پہنچنا ہوتا ہے۔ حقیقت اصلیہ مطلب جو فائنل کہتے ہیں، یہ آخری ہم کہتے ہیں نا، بالکل اس سے آگے تو کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی، بالکل آخری اور صحیح بات ہوتی ہے، اس کو ہم حقیقت اصلیہ کا نام دے رہے ہیں۔ اس کی رسائی کی کوشش کرتے ہیں، یہ فلسفے کا اصل موضوع ہے۔ حقیقت اصلیہ سے مراد ایسا وجود ہے جو بذات خود قائم ہو اور اپنے وجود کے لیے دوسروں کا محتاج نہ ہو، اور باقی تمام موجودات اپنے وجود کے لیے اس کے محتاج ہوں۔ تو یہ آپ نے یہاں سے یہ بھی شارٹ کوسچن بن جاتا ہے کہ حقیقت اصلیہ جو ہے وہ سے کیا مراد ہے۔ مثال کے طور پر اسلامی نقطہ نظریہ سے حقیقت اصلیہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ خود کسی کا محتاج نہیں، لیکن باقی تمام مخلوقات جو ہیں اور انسان اور پوری کائنات وہ کس کے محتاج ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ جب تک وہ چاہے گا انسان اور کائنات کا وجود رہے گا، اور جب اللہ کو حکم ہوگا تو یہ دونوں ختم ہو جائیں گے۔ اس مثال میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم حقیقت اصلیہ کہیں گے، اور انسان اور کائنات جو ہیں جو موجود تو ہیں لیکن وہ کس کے تابع ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اس طرح یہ ان کا وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی قائم ہے۔ اس طرح فلسفیانہ حقیقت ظاہر ہے، ظاہریہ اور حقیقت اصلیہ تک پہنچنے اور اشیاء کی حقیقت کا فہم حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ اس کوشش میں عقلی استدلال اور فکر و تدبر جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو حقیقت اصلیہ کیا ہے؟ جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم حقیقت اصلیہ کا نام دے رہے ہیں۔ یہ کلیئر ہو گیا۔ نیکسٹ اس سے آگے انشاءاللہ جو ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، لیکن آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ یاد کر لینا ہے۔ اس سے شارٹ کوسچن والا اور لانگ کوسچن انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکچر پڑھ لیجیے گا، جو پوائنٹ کلیئر نہیں ہوگا وہ آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔